اب اس کے برعکس سے کردار ہے، یہ ایک صالح بیٹا ہے، اور وہ جب اپنی پوری میچورٹی کو پہنچا ہے اور بلوغ کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے، تو اس کا طرز عمل تو یہ ہے جو آگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ ایک دوسرا برعکس کردار ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے، والدین مسلمان ہے لیکن بیٹا آوارہ ہو گیا ہے یا ذہنی طور پر جو ہے وہ گمگورا ہو گیا ہے، وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے، کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، میں بڑا بیزار ہوں آپ سے، کیا آپ لوگوں نے ڈکوسلے تراش رکھے، یہ کیا آخرت کی آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں، اتعداننی، کیا آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان اخرجا، کہ مجھے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے نہ معلوم کتنی نسلیں بیت چکی ہیں، ہزارہا لوگ نسل بعد نسل ختم ہو چکے ہیں، تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، یہ آپ کے ڈکوسلے ہیں، یہ پرانی باتیں، دقیانوسی باتیں۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہیں بیچارے وہ نیک، وہ دعائی دے رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ کے بندے ویلک، تباہی ہو تیری، خرابی ہو تیری، آمن، ایمان لا، مان ان باتوں کو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتا نہیں میں نہیں مانتا، نہیں یہ تو نقلیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو کچھ دنوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی، یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے کلمہ عذاب کے، فی امم قد خلت من قبلہم، اور انہی قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہی لوگ ہیں خسارے والے، برباد ہونے والے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے، یہ بھی فطرت انسانی بھی ہے، والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے حقوق تسلیم کرنا، ماننا، ان کی خدمت کرنا۔ بچپن میں انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا، اب ہو سکتا ہے بوڑھے باپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے، تو اس کو اپنی طرف منسوخ کیا۔ کیوں؟ اگر حضرت لقمان کہتے تو اس میں ذرا جھجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا۔ اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے ووصینا الانسان بوالدیہ، اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی، نیک سلوک۔ اچھا، والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھ کر، والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے، اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں، ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سچ کرتا ہے۔ لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے 3 گنا ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے مجھ سے پوچھا حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں، تیسری مرتبہ پوچھا ان کے بعد؟ تیری ماں، چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا۔ گویا کہ والدہ کا حق اس کے ساتھ نرمی، کہیں اس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے کہ بڑا سخت قسم نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین محبت کا مرکز، ان کی ساری محبت ہم پر کوئی خوش، ہم بھی کی شفقت کو مانتے، ہماری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا، بیوی سے محبت ہے، اولاد سے۔ اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی، یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کی اصل بنیاد نفسیاتی ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس۔ اب اگر ان کی دل جوئی کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، یہ باتیں سنی جائے، اب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکین ہو، ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت۔ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، ثواب بھی نہیں کر رہے، دیکھنا عبادت۔ اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت۔ تو یہاں اللہ صاف فرما رہا ہے اشکر لی ولوالدیک، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا۔ ولوالدیک، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین، اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
سورہ پریس سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء انشکر لی والے والدین الی المصیر، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا۔ اب دیکھیے دو چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات۔ والدین حکم دے رہے شرک کرو، کیا کرے؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور۔ باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے مال بہت چھوڑ دیا تھا، باپ ناز و نام میں پالا۔ اب سعد ایمان لے آئے حضور، والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ لیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار کر، مرن برت رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان کا ساتھ جو نوجوانی میں حضور پڑی، لیکن فطرت کے اندر جو چیز مثبت تھی والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے وہ فطرت ہے۔ اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے جیسے کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہدا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے، پریس کر رہے کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان۔ نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا، باپ اتنی دولت چھوڑ کے، اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی پورا بازار مہک جا رہا ہے، لوگ ہاں مصعب جا رہا۔ جب ایمان لے آئے چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اٹھ کر چلنے لگے، کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہے وہ بھی اسی مشرک باپ کے، اتار۔ مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس آ، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہوں، یہ ہے توحید، موحد اپنے آپ کو سمجھنا، زندہ قوت سی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اچھا یہ دو انداز آتے ہیں شرک کے بارے میں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے شریک۔ عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس کو بھی کر دیں، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا اس کی۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبهما فی الدنیا معروف، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف سے، ان کے حقوق ادا کر، چاہے مشرک ہے والد، چاہے کافر ہے والد ہے، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر، ابھی اللہ کا کلام چل درمیان میں جو آیا، اتباع اس کی، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ اہل جاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت دیتے، گو اینڈ ویٹ، یہ ہے وہ محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، البتہ من کا سب ایسے ملتے، حضرت خدیجہ بھی، وہ تو ہر مرحلے پر معامل تھی ہوئی، بیویاں ایسی تھی ہوتی، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے، اولاد ایسی بھی ہوتی جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے۔
عام قاعدہ کیا ہے, عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت, انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے, اچھے سے اچھا پہنانا ہے, تعلیم اعلیٰ کرانی ہے, امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے, جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے, حرام سے کماؤ, مارے گئے, برباد ہو. حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر. تم اولاد کی دنیا بنا رہے اور اپنی آپ کو برباد کر رہے, ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری کی. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروا, یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن, بس بچ کر رہو, محفوظ رہو, بی آن دی گارڈ, بی آن دی الرٹ. کہیں ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چپکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر, اور آپ کو پتہ بھی نہ دے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں, یہ قرآن مجید کی, قرآن میں جو توازن اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے. ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا, دوسری طرف وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کرتے رہو, اگر چشم پوشی سے کام لو, ان کی خطائیں بخشتے رہو, تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. 3 الفاظ ہم مان, یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا موقع جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ, جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا ہو, ہر وقت جو ہے لان تان ڈانٹ ڈپٹ پٹ. نہیں, اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو, ضد پیدا ہو جائے. اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے, بے جا زبردستی جبر, نتیجہ کیا ہوتا؟ رد عمل, بغاوت. اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقع دل پر غور کریں. امریکہ میں کتنے ہیں مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں, ہندو گئے مندر بنا لیے, سکھ گئے ہیں ان کے گردوارے بنے ہوئے, صلاتیں یعنی یہودیوں کے عیسائیوں سے تو بے شمار ہے, لیکن ہے ہمارا سب. لیکن دین تو دو نہیں ہو سکتے, یا ڈیموکریسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی, ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے. یا کیپٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا, دو تو نہیں ہو سکتے. یا تھیوکریسی ہوگی یا ڈیموکریسی ہوگی, دو نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکون نہیں ہے, نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے. ہر نظام موجود ہے, آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں, پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کولن تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کولن. رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکیں گے بعد تب نظام لائیں گے نا. اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اس کے ساتھ پرولیٹس کلاسز ہیں, دے وانٹ اسٹیٹس کو. وہ کوئی تبدیلی نہیں ماننے کو تیار, کیونکہ اسی نظام کی شاخوں پر تو ان کے گھونسلے بنے ہوئے, وہیں سے مفادات ان کے وارث کا ہے. لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہے, خون بہانا پڑتا ہے, جان زوکوں کا کام کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا. اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے وہ عظمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے. میں 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 1 فرام دی ایسٹ, 2 فرام دی ویسٹ, 3 کہیں ملوے ہے. یہی لاہور 1920, یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا. اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر. اینڈ ہو واز ایم این رائے؟ personal friend of Lenin, member of the Communist International. He knew what revolution is. اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 کی. اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہوتا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا. اس نے کہا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے, ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہے یا کسی اور. کہاں وہ کہاں یہ, وہاں صرف تباہی آتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے, نئی تہذیب دی ہے, نیا تمدن دیا ہے, نیا نظام دیا ہے, روشنی دی ہے, علوم کو تازہ کیا ہے, علوم ایجاد کیے ہیں. یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے, بمبئی میں, دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے, کمیونسٹ ہے اور گواہی دے رہا. دوسرا یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے, ڈاکٹر مائیکل ہیرٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100, اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس, ہیومن ہسٹری. پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تعریف کے دھارے کے رخ کو موڑا. ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا, ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا. جن لوگوں نے بھی تعریف کے دھارا موڑا پہلے سلیکٹ کر لو. سلیکشن 100 آدمی کا ہم آگے. اب گریڈیشن ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب تو اویلیبل ہے, پڑھیے.
اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے غور کیجیے، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو، بابا طبیعت، اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلین، میں عیسائی ہوتی آئی ایم پلیسنگ محمد ایٹ ون ایٹ ٹاپ. ہاؤ؟ دس از بیکاز، یہ لفظ یاد کی، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. ذہانت، وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے، یہ مذہبی زندگی ہے، یہ سیکولر ہے، یہ ریاست ہے، قانون ہے، یہ ہے، اور اس کو الگ رکھو بھائی، مذہب کو الگ رکھو. وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے، کچھ بھی نہیں، ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. روحانیت میں، دین میں، اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں، ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا، زیرو. مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے، لیکن ریاست، حکومت زیرو. اور بڑے سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے. آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے، جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مقدونیہ سے کہاں پہنچ گیا، بیاس اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا، مشرق سے مغرب تک. لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے گی. کٹھن ہے آسان نہیں، اس لیے کہ اس میں اپنے نفس کے ساتھ بڑی کشمکش کرنی. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اصل میں پہلے تقاضے کو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ ہمارے کلمہ طیبہ کے پہلے جز سے اس کا تعلق ہے، لا الہ الا اللہ. کیا معنی؟ ہمارا اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے پر. دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک اور تقاضا ہے، وہ تقاضا وہ ذہن میں نہ لائیے، رسول کی اطاعت. وہ نہیں، رسول کی اطاعت تو پہلے آ گئی، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرو گے کیسے بغیر رسول کی اطاعت کے؟ اللہ کی اطاعت ہے ہی نہیں. حلال اور حرام کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا. لہذا وہ اطاعت رسول کو تو وہی ادھر شامل کر لیجیے اطاعت الہی کے ساتھ. یہ تقاضا کچھ اور ہے جو میں اب بیان کروں. وہ تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ہدایت اور اپنے دین کو محمد پر کامل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت کامل ہوئی قرآن پر اور اس کو محفوظ کر دیا، اور پھر حضور پر نبوت کو ختم کر. اب جو کار نبوت یا کار رسالت تھا، اس کے لیے 1,20,000 24,000 نبی آئے. کیوں آئے تھے؟ دور تو نہیں آئے نا، کوئی اللہ کی ہابی تو نہیں تھی یہ بعض اللہ لیتے رہنا، جب چاہ بھیجا جب چاہ بند کر دیا. یہ کوئی ایسی بے تکی بات تو نہیں ہو سکتی. اللہ کا معاملہ، یہ جو کام وہ کرنے آتے تھے، اب وہ کام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ہے امت محمد. سمجھ گئے اچھی طرح؟ رسول کس لیے بھیجے جاتے سے دین پہنچاؤ، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا تو لوگ یہ نہ کہہ سکے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیم. ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر، کوئی حجت، کوئی دلیل نہ رہ جائے قیامت کے دن پیش کرنا. اس مقصد کے لیے رسول آئے. تو لوگ تو ختم نہیں ہو گئے، لوگ تو ہیں، اور وہ شیطان لعین بھی ختم نہیں ہو گیا، وہ بھی تا قیامت میں. بلکہ اب تو اس کے جو چیلے انسانوں میں ہیں وہ اس کے کان کاٹ رہے، اس سے بڑھ کر شیطان. تو اب جو کام رسول کیا کرتے تھے وہ کون کون؟ وہ ہے اب ذمے اس امت کے. دیکھیے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہے تقاضا اطاعت نہیں ہے، امتی ہونے کی حیثیت سے یہ تقاضا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں بہترین امت، درمیانی امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو لوگوں پر اور رسول گواہی دے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں پر گواہی دینے کی جامع. دیکھیے گواہی جو ہے یہ 2 دھاری تلوار ہے. گواہی کسی جھگڑے میں ہوتی ہے نا، کسی مقدمے میں، کسی مناقشے میں، تو گواہی کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف. ایک مریض کے حق میں گواہی کے معنی لازماً پہلے کے خلاف، دوسرے کے حق میں گواہی کے معنی لازماً پہلے کے خلاف. تو گواہی کا یہ 2 پہلو سامنے رکھیے. اور عربی میں حق میں جب بات آتی ہے تو حرف لام آتا، اور خلاف جب بات آتی ہے تو حرف اعلیٰ آتا. ایک بڑی مشہور بڑی مختصر حدیث اس کے لیے بہت مفید رہے گی بات کو سمجھنے کے لیے. القرآن حجت لک او علیک. حضور نے فرمایا یہ قرآن حجت ہے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. تو گواہی تو یقین یا حق میں ہوگی یا خلاف. اب یہاں لفظ آتا، دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہماری یہ کھالیں جو ہیں یہی ہمارے خلاف گواہی دے. کوئی صاحب یاد کرے کیا الفاظ ہیں. اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ لما شہدتم علینا. ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری کھالیں
तुम क्यों गवाही दे रहे हो हमारे खिलाफ? वो क्या कहेंगे हमारे आज़ा, अंतक़ल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। आज हमें भी उस अल्लाह ने गोयाई अता फरमा दी जिसने हर शय को गोया दिया। तो मैं ये सिर्फ बयान खाई रहने दो मियां, बैठो। ये पता नहीं कहां से थे बिकाडरों का मामला आ गया, सुनते हैं नहीं। तो ये जो लफ्ज आता आला, इसको समझिए कि ये खिलाफ से नहीं आता। उसके लिए ये बात जानिए कि क़यामत के दिन हर उम्मत पर उसका रसूल गवाही देगा खड़ा होकर, कह अल्लाह तेरा दीन जो मुझ पे आया था मैंने पहुंचा दिया था, अब ये जिम्मेदार। ये गवाही हक में है कि क्या पड़ेगी खिलाफ। इसको समझिए मिसाल को, आप अपने किसी अजीज को पैगाम देते हैं कि कल शाम तक ये काम जरूर हो जाए वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, काम नहीं हुआ, नुकसान हो गया, आपको गुस्सा आ रहा, बेचो ताप। अब तहकीक आप क्या करेंगे? आया उस पैगाम पहुंचाने वाले ने पैगाम ही नहीं पहुंचाया, या उसने तो पहुंचा दिया उसने काम नहीं किया। अजीज दो ही चीजें मुमकिन है। अगर पैगाम पहुंचाई नहीं तो वो आपका अजीज एक जुमला कहेगा और पारी हो जाएगा, भाई मुझे तो आपका पैगाम मिला ही नहीं। अब आप कुछ और कह सकते हो? कोई शिकवा, कोई गिला, कोई शिकायत, कोई गुस्सा खत्म, एक जुमला काफी है, मुझे तो पैगाम मिला। सारा गुस्सा किस पर आएगा? उस पैगाम बर पर के भले आदमी तुम्हारे हाथ मैंने पैगाम दूंगा, सारा गुस्सा ऊपर। अच्छा, अगर उसने पहुंचा दिया तो वो एक जुमला कह के पारी, मैंने तो पैगाम पहुंचा दिया। अब आप उससे को जिला कर सकते, अब गुस्सा किस पर आएगा? जिसे पैगाम पहुंच गया उसको साथ। बस यहाँ से पैगाम भेजने वाला कौन है? अल्लाह। पैगाम बर में से एक अलिफ निकाल दे तो क्या बनेगा? पैगंबर। और इंसान जिनकी तरफ भेजा पैगाम, ये तीन वही फरीक हो गए। अब अल्लाह ताला कयामत में हिसाब लेगा। सूरह आराफ का पहला रुकू है, वला नसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वला नसअलन्नल मुरसलीन। हम पूछ कर रहेंगे उनसे भी कि जिनकी तरफ हमने रसूलों को भेजा, और हम पूछेंगे रसूलों से। अगर बिल फर्ज रसूल ना पहुंचाए तो मुजरिम कौन? लोग तो झूठ कह रहे, और रसूल पहुंचा दे तो अब मुजरिम कौन? लोग। ये है वो मसला, छोटा कागज समझ लो तो बात आएगी समझ में। सूरह निसा में फरमाया, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। वो दिन कैसा होगा जब हम हर उम्मत पर एक गवाह खड़ा करेंगे से, और है मोहम्मद आप तो गवाह बनाकर खड़ा करेंगे इनके खिलाफ। हुजूर के हाथों से आंसू रवा हो गए थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये बयान करते हैं वाकया कि हुजूर ने एक मरतबा फरमाया मुझे कुरान सुनाओ। तो मैंने अर्ज किया हुजूर आपको सुनाऊं, आप पर तो कुरान नाजिल हुआ है। आपने फरमाया कि हाँ, लेकिन मुझे किसी और की तुनकत और कैफियत और हर्फ हासिल। अब इनके साले अम्र हुक्म है, अल अम्र फौकल अदब। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, गर्दन झुकाए हुए पढ़ रहे हैं। सूरह निसा पहले से पहली आयत से शुरू की। चश्मे तसव्वुर से देख महफिल लगी हुई होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। जब इस आयत पर पहुंची, आयत नंबर 41 है सूरह निसा की, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ। हुजूर ने फरमाया हस्बुक हस्बुक, बस करो बस करो। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैंने जो निगाह उठाकर देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू हो। हम शफाअत के उम्मीदवार हैं, वहां हो सकता है कि हुजूर हमारे खिलाफ इस्तिगासा लेकर, जिस तरह किसी मुकदमे में सरकारी गवाह खड़ा होता। ये है सबब। आप सोचिए, अब एक नक्शा और देख लीजिए सीरतुन नबी से। इन अहादीस का फायदा तो ये होता है कि कुछ थोड़ी देर के लिए हम भी हुजूर की सोबत में पहुंच जाते हैं। एक कैफियत तारीफ खुतबा हज्जतुल विदा, खुतबा इरशाद फरमाया, आखिर सवाल अला हल बल्लग, तो लोगों मैंने पहुंचा दिया कि नहीं? पूरे मजमे ने बैकबान कहा, इन्ना नशहदु अन्नका क़द बल्लगता व अद्दैता व नसहता। बात जगह अल्फाज और आए से, इन्ना नशहदु अन्नका बल्लगता रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मता व कशफ्तल गुब। हुजूर हम गवाह, आपने रिसालत की अदायगी फरमा दी, आपने अमानत का हक अदा कर दिया। अमानत थी, पैगाम अल्लाह के पास से आया था इंसानों के लिए। कौल सकील इन्ना तनुल्की अलैका कौलन सकीला, ये अमानत। आपने अमानत का हक अदा कर दिया, आपने उम्मत की खैरखारी का हक अदा कर दिया, आपने गुमराहियों की तारीकियों के बादल के पर्दे क्या कर। 3 दफा सवाल किया, 3 दफा जवाब दिया। उसके बाद एक बात तो अल्लाह की, जनाब ने अर्ज की अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, और अंगूठे शहादत से इशारा किया, पहले आसमान की तरफ फिर लोगों की। अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू भी गवाह है, ये मान रहे हैं कि मैंने पहुंचा। और उसके बाद आपने फरमाया फलयुबल्लिगिश शाहिदुल गायबा,
اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں. اگر تو میں ہوتا صرف تمہارے لیے رسول تو کام پورا ہو گیا, اور اگر میں ہوں رسول پوری دنیا کے لیے تو کیا کام پورا ہو گیا؟ دیکھیے میری زبان جو ہے ذرا رکی ہے کہتے ہوئے کہ کام پورا نہیں ہوا. مجھے اس میں پناہ مل جاتی ہے, ایک شعر ہے اقبال کا, تعبیر بڑی خوبصورت ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی. جب تک پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا یہ دین اور اللہ کی یہ ہدایت اسی طرح عام نہیں ہوتی, اس وقت تک فرض بنتری پورا کا ہوا. یہ ہے وہ فرض جو میرے اور آپ کے کاندھے پر ہے, بحیثیت امتی. اگر ہے امتی, یہ بہت بڑا اگر ہے, واقعی امتی ہوتا تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ذمہ داری ہے جو محمد رسول اللہ ہمارے کندھوں پر ڈال کر. اور کام مشکل ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کے بندے بنو, محمد کے امتی بنو صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ عبادت رب پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ, اور وہ ہوگی اطاعت محمدی کے واسطے سے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے اس پیغام اور اس ہدایت اور اس امانت کو پہنچاؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پہ. اب آئیے تیسری بات, تین میں لکھ لیجیے نا بات. یہ تیسری بات جو ہے یہ اصل میں ان دونوں کی تکمیل مسلط ہوتی ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. اس کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس سے وہ دو, اس کے دونوں سائڈز جو ہیں وہ چلنے شروع ایک جگہ پر آ کر مل جاتے ہیں. وہ ایپیکس ہے اس کا, وہ اس کی چوٹی. بندگی رب, شہادت علی الناس, لوگوں پر گواہی, حجت قائم کر. ان دونوں کا ایک تقاضا ہے, اور وہ تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرو. یہ جو نظام اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے قائم کرو, اس لیے کہ بندگی صرف انفرادی نہیں ہے, بندگی اجتماعی بھی بندگی. میں پورا بندہ بن گیا, فرض کیجئے اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی, میں نے سود بھی چھوڑا, رشوت بھی چھوڑی, ہر چیز چھوڑی, ہر حرام چیز سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا, لیکن اللہ کا حکم تو یہ بھی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. وہ میں تو نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ نظام پائی, تو میری بندگی بھی ادھوری ہے. اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ زانی کو یہ سزا دو, شادی شدہ ہو تو رجم کرو. وہ کیسے ہوگا جب تک کہ نظام قائم, پورا اجتماعی نظام جو ہے اس دین کے تابع نہیں آئے گا تو میری بندگی بھی ادھوری رہ جائے گی. میں بھی پورا بندہ کہاں بنا؟ اللہ کے تمام احکام کی تنفیذ تو اسی وقت ہوگی جبکہ وہ حکومت قائم ہو اللہ, جس میں مانا جائے کہ اللہ ہی کا حکم سپریم. اس طرح نہیں جیسے اس وقت مان رہے ایک شرعی عدالت بنا دی لیکن اس کا دائرہ کار بڑا محدود, یہ چیزیں ادھر نہیں سمجھا سکتے, یہ مسئلہ نہیں سن سکتے, آئلی قوانین بھی نہیں سن سکتے. آئلی قوانین جسے انگریز تک نے نہیں چھیڑا تھا, انگریز نے آ کر کبھی ہمارے پرسنل لاء میں دخل نہیں, وہ بھی ہمارے ہاں بدلے گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے, میں کچھ نہیں کہتا کہ اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے, آپ نے بنائی ہے شرعی عدالت, اس کو سننے کا اختیار تو دیجئے کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. نہیں, یہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے, یہ خطرناک ایریا ہے, یہ نہیں سن سکتے. مالی معاملات نہیں سن سکتے, سود کے بغیر تو گزارا ہی نہیں, ساری معیشت سود کی, لہذا اس پر بھی نہیں سن سکتے. تو وہ کچھ ایسے قوانین بیٹھ کے بیچارے وہ سوچتے رہتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, گنوا دیتے ہیں اتنے قوانین ہم نے دیکھ لیے وہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں, لیکن یہ ایریا آؤٹ آف باؤنڈ, یہ نہیں. دین تو اس وقت ہوگا. اب دیکھیے آیت سنیے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ کل پر دو, دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو. ایک حصے میں مان لیا ایک میں نہیں تو وہ تو وہی بات ہو گئی. جیسے ایک فرد جو ہے نماز تو پڑھ رہا ہے اور 16 آنے صحیح پڑھ رہا ہے, سود کو حرام نہیں سمجھ رہا یا یہ کہ حرام سمجھتے ہوئے بھی کر رہا ہے, تو اس نے شریعت کے 2 حصے کر دیے, کچھ مانا کچھ نہیں مانا. اجتماعی سطح پر یہی بات ہوگی کہ ہم کچھ حصے کچھ قوانین اللہ کے شریعت کے ماننے کو تیار ہیں, کچھ نہیں مانتے, وہ تو وہی بات ہوگی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. تو دین تو کل کا کل مانو. پھر میں وہی کہوں گا ٹیک اٹ اور لیو اٹ, قبول کرنا ہے پورا قبول کرو, اب کھولو دفع ہو جاؤ. اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے, اللہ اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے کہ تم نہیں مانو گے, چلو 20% ہی مان لیں, کچھ تو مانے. اللہ کو مانو تو پورا. یہ کیسے ہوگا جب تک کہ دین کو قائم لگ. ان نقیم الدین, میں نے وہ آیت پڑھی تھی, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. یہ دین جو ہم نے دیا سب کو, دین تو ایک ہی ہے, دین توحید, اس میں تو کوئی فرق نہیں. شریعت میں فرق ہے, نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہو گیا, روزے کے احکام میں فرق ہو گیا, دین وہی ہے ایک, آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک, بلکہ انہی دم تک صلی اللہ. اس دین کو قائم کرو,
وہ دین اگر پامال ہے، دیکھیے وہ حالی کے اشعار ہیں تو وہ ایک مناجات کی شکل میں، لیکن جو بات کہی ہے وہ کتنی صحیح ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا۔ تو عبادت کا تقاضا بھی پورا ہوگا اقامت دین پر جا کر، اور شہادت کا تقاضا بھی پورا ہوگا اقامت دین پر۔ کیوں؟ یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک تبلیغ ہے قولی، ایک تبلیغ ہے عملی۔ آپ کہتے ہیں کسی سے نماز پڑھا کرو اور خود نہیں پڑھتے تو ہوگا کوئی آپ کی بات کا اثر؟ معلوم یہ ہوا اسی لیے تو رسولوں کو بھیجا انسانوں میں سے کہ وہ عمل کر کے دکھا دے، تب حجت قائم ہوگی کہ دیکھو مجھے بھی پیٹ لگا ہوا ہے لیکن میں اس دین پر عمل کر رہا ہوں، میری بھی اولاد ہے، گھر گرستی کی زندگی ہے، 9 ازواج مطہرات ہے، اس کے بعد میرا معاملہ، تب تو حجت قائم ہوئی۔ اور فرشتہ ہو تو کوئی حجت ہی قائم نہیں، اسے تو پیٹ ہی لگا ہوا نہیں ہے۔ یہ اگر سچ بولتا ہے تو اس کو کیا، اور اس کو تو کوئی اور انسانی بشری تقاضا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اگر اس کا دامن پاک ہے تو کون سا کمال ہے؟ دامن تو تب پاک ہو جبکہ وہ سارے تقاضے لگے ہوئے ہو اور پھر پاک رہے۔ درمیانے قارے دریا تختہ بندم کر دئی، بعد بھی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار بات، تب حجت قائم ہوئی کہ یہ دین واقع پر قابل عمل ہے، ایک بشر نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اسی لیے بھیجا۔ پورے بنی اسرائیل نے فرمایا نا کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتہ ہی بھیجتے رسول بنا کر، زمین میں انسان آباد ہے تو انسان بھیجا، انسانوں پر تو حجت انسان قائم کرے گا، فرشتے سے حجت قائم نہیں ہوگی۔ اسی حجت کے قائم کرنے کو یوں سمجھیے کہ آپ دنیا میں کہیں ہمارا دین بہت اعلیٰ، ہمارا نظام بہت اچھا، اور خود اس پر عمل کر کے نہ دکھائیں تو حجت تو قائم نہیں ہوئی۔ لوگ کہیں گے نا کہ ایسے ہی اگر تمہارا دین بہت اچھا ہے تم واقعی سمجھتے تو خود نہیں قائم ہوتے۔ باقاعدہ واقعہ ہوا ہے یہ آج سے 7 سال پہلے، مولانا عبید اللہ سندھی جب گئے ہیں ہندوستان سے ہجرت کر کے، پہلے افغانستان پھر رشیا، وہاں وہ تازہ انقلاب آیا تھا، 1919 کا ہے نا یہ بولشوک ایولیوشن، 1919 کا، تو تازہ انقلاب آیا تھا۔ انہوں نے سوچا اس وقت اگر میں انہیں بتا دوں کہ بہتر نظام اسلام کا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کو قبول کر لیں۔ وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی سرسی کی، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شدت کی کبھی وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْلَاقَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواست مانگی گئی ہے، اپنی سی محنت کرنی، نہیں ملی، ملازمت دبار بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑے سفارش لے آیا تھا، فلاں رشوت چھوڑ نہیں اس کو، تو تمہارے دیر نہیں تھی۔ کہاں کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچی پکا رہے ہو بیٹھے، خاص آپ شاید سوئے زر میں مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو رشوت دی ہے اس نے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری سیئات ان کی جھٹک ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، تو ما أَصَابَكَ جو چیز تم پر آ گئی، لم يكن ليخطئك، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ، یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کرتے تھا میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت زیادہ ہوگی، تسلیم و رضا۔ اپنی تسلیم کی خود ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت سے صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا تجھے قبول ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورۃ تغابن، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ وَمَن یؤمن باللہ یہدِ قلبہ، جو اللہ پر ایمان کرتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ سر دوستاں سلامت کے مخدر آلمائی یا شبت نصیبت دشمن کے شب نہ لاگے تیرت، اے اللہ تیری طرف سے مجھے قبول ہے، اور بتائے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ یقیناً اس میں میرا کی خیر ہے، یہ دیکھ کر خیر ہے، تیرے حال میں تو خیر کی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے سر تسلیم خط ہے رضا دی جائے۔ اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ خیر پہ آیا ہے۔ لا اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا تو سو زمین کا کھس جاتا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا تو اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ صاحب کو کینسر ہے، اور کینسر بھی تھرڈ اسٹیج میں بہت ہے، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کی ان کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ کتاب میں درج ہے، اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر ہے۔ اس کے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے کیا کر رہے چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے چل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کرنا چاہیے۔ نہیں جو چیز لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم،
ولا تفرق بما آتاك، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت. وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو. زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت تسلیم اور اللہ وہ تیری رضا ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو. مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی فوت ہو، اس کے بعد دوسرے مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کی بیماری. تو خط لکھا اشعار کی شکل، کاخش ہے یہ، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو رب کو بھی منظور. ہم چاہتے ہیں بیٹی کے تو شفا ہو جائے، اسے منظور ہے ہمیں. وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب. فرج فراقی کھل جانا اسی چیز کا، یہ ہے قد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ. اللہ نے قانون بتایا. اب آپ اندازہ کیجیے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی. آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بچ جاؤ. ایک یہ ہے کہ یہ بھی آپ کی میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف راحت میسر. ان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختی عجیب نہیں ہو. لقد خلقت الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت پہ، تو مشقت تو گردی پڑی. کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی کو. تو یہ ہے ان مع العسر یسرا. اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں بھی. اور یہاں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی، حضرت عبادہ ابن صامت سے مرفوع کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر. ایک ہے یہ، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. جب باجماعت پڑھ رہے اب کیا شک ہے، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے. اس حدیث پہ جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں. تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے. خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس نماز جو زور اور عصر کی ہے وہ چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے. مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہے 1 سری ہے، عشاء میں آ کر 2 جاری ہے 2 سری ہے، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہے وہ جہری ہے. تو چاہے جاری ہو چاہے سری، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں، یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ رک رک کر پڑھنا خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے. ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں 4 آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائے گا. لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہے وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب بھی نماز پڑھیں گے اور پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 منٹ جو ہے خاموش ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا. لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو. اب یہ قرآن مجید کی آیت تھی. اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش رہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے. جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہے، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے،
اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی. گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ چہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بارہ کی مسلک ہے. امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جاری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جاری ہو کسی شکل میں. امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس پہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا. وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا. جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خاموش رہو.